ذکر الہی، یعنی دلنلو سکون چین اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے ہی ملے ہے۔ اللہ کو ذکر کریں گا تو ہمارا دلنلو سکون ملے گا، نہ کہ گانوں بجانوں اور جون سوئے تبلا سرنگی یعنی جو فضول کی چیز ہیں۔ انسان کا دلو سکون ملے گا تو اللہ کا ذکر سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماوے ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلنلو سکون اطمینان اللہ کا ذکر سے ہی ملے گا۔ انسان اللہ کو ذکر کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم۔ کوئی بھی پریشانی ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے وقت یا دعائیں پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا یا ذکر کرتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور ذکر فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اذکار نے کرے تو ہم نے بھی چاہوے کہ جب ہم پریشان ہوئے، کوئی ہم لوگ پریشانی ہوئے، کوئی تکلیف ہوئے، کوئی مصیبت ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ کا یا ذکر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث آوے ہے 7505۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہوے ہے کہ میں اپنا بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جیسو گمان میرو بندو میرا بارہ میں کرے گو نے تو میں ویسے ہی کر دوں گا۔ اگر میرا بارہ میں میرو بندو اچھو گمان کرے گو تو اچھو ہو جائے گو، اگر میرا بارہ میں وہ برو گمان کرے گو تو برو گمان ہو جائے گو۔ اگر میرو بندو موئے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرے گو، میرو ذکر کرے گو، تنہائی میں بیٹھ کے میرو ذکر کرے گو تو اللہ تعالیٰ کہوے ہے میں بھی تنہائی میں واکو ذکر کروں گا۔ اگر میرو بندو کئی مجلس میں بیٹھ کے میرو ذکر کرے گو تو میں بھی واکو مجلس میں ذکر کروں گا، اور وہ ایسی مجلس ہے جو یا کی مجلس سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مجلس تو فرشتان کی مجلس۔ اللہ تعالیٰ کہوے اگر میرو بندو میری طرف ایک گٹھ چل کے آئے گو، ایک بالشت چل کے آئے گو، اللہ تعالیٰ کہوے کہ میں واقعی طرف ایک ہاتھ چل کے آؤں گا۔ اگر میرو بندو میری طرف ایک ہاتھ چل کے آئے گو تو میں واقعی طرف دو ہاتھ چل کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہوے ہے اگر میرو بندو میری طرف چل کے آئے گو تو میں اپنا بندہ کی طرف دوڑ کے آؤں گا۔ کہا مطلب ہے یہ حدیث کو میرا بھائیو؟ یہ حدیث کو مطلب یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نرم دلی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گو تو اللہ تعالیٰ واقعی طرف دوڑ کے آئے گو۔ اور کہا مطلب ہے کہ انسان جیسو گمان کرے گو اللہ تعالیٰ کا بارہ میں اچھو گمان کرے گو تو اللہ تعالیٰ وائے بخش دے گو، کا گناہ نے معاف کر دے گو۔ اگر ذہن میں یوں ہی ہوئی کہ پتو نہ جنے اللہ معاف کرے گو نہ کر سے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہ کر۔ اور اچھو گمان بھی جب ہی ہوئے گو کہ جب ہم نیک عمل کریں گا، جب ہمارا عمل اچھا نہ ہوئے گا تو ظاہر ہے ہم گمان بھی ہمارا اچھا نہ ہو سے، کیونکہ ہم نے پتو بھی ہمارا کرتوت کیسا ہے۔ جب ہم کرتوت ہی اچھا نہ کر رہا، ہماری جون سو رہن سہن روزمرہ کی زندگی کا جو بے اصول ہیں وہ دین کے مطابق نہ ہیں تو ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کا بارہ میں اچھو گمان تو نہ دل میں آئے گا۔ تو یا مارے کوئی بھی جون سو ہے پریشانی ہوئے، کوئی غم تکلیف کچھ بھی ہوئے تو جون سو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تملو اطمینان ملے گو۔ اللہ تعالیٰ کا بارہ میں حسن ظن رکھو، نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو، اللہ تعالیٰ سو بخشش کی امید رکھو۔ اللہ سو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے جن کی وجہ سے ہمارا دلن سکون ملے۔ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، اللہ یاد کرو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر اذکار بتایا ہے ان نے پڑھو، تہارا دلن سکون بھی ملے گو، اطمینان بھی ملے گو، تہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔